پورے 128 سال کے بعد کرکٹ کی اولمپک میں واپسی ہوئی ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد کرکٹ کا اولمپک میں واپس آنا پاکستانی عوام کے لیے خوشائند بھی ہے لیکن تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2028 لاس اینجلس کے اولمپک میں دنیا کی بہترین کرکٹ ٹیمز شامل ہوں گی۔ کیا ہم پاکستان کو کرکٹ کی بہترین ٹیم اس وقت کہہ سکتے ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا پاکستان اولمپک میں حصہ لے پائے گی؟ اگر لے پائے گی تو وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا مراحل ہو سکتے ہیں کہ جن سے گزر کر جانا پڑے گا؟ اور اگر اولمپک میں حصہ نہیں لے پاتی، پاکستانی ٹیم باہر ہی رہتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوں گی؟ اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب 128 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ سن 1900 میں کرکٹ اولمپک میں آخری بار کھیلی گئی تھی۔ اس وقت صرف 2 ٹیمیں تھی اولمپک میں، انگلینڈ اور فرانس۔ ان دونوں کے درمیان میچ ہوا تھا اور انگلینڈ کرکٹ کا یہ میچ جیت گئی تھی۔ لیکن یہ کرکٹ اولمپک سے ختم کیوں ہو گئی؟ کرکٹ کو بائے بائے کیوں کہا اولمپک نے؟ کیونکہ اس دور میں تمام دنیا سے ٹیموں کو جمع کرنا، پھر مقابلے ارینج کرنا، سفر بہت مشکل تھا۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر سن 1900 میں پیرس میں جو اولمپک ہوا تھا، اس کے بعد کرکٹ کبھی اولمپک میں نظر نہیں آئی۔ 10 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 100 سال، پوری ایک صدی گزر گئی، تب بھی کرکٹ اولمپک میں واپسی نہیں کر سکی۔ بالآخر 128 سال بعد کرکٹ واپس آ گئی اولمپک میں، اور کون کون سی ٹیمیں کھیل سکیں گی، کتنی ٹیمیں ہوں گی، کیا صورتحال ہوگی، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اچانک کیسے بدل گیا؟ کرکٹ کی اولمپک میں واپسی کیسے ممکن ہوئی؟ پچھلے 2 دہائیوں میں یعنی 20 سالوں میں جو کرکٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیلی جاتی تھی۔ 5 دن میں اس کا رزلٹ آتا تھا کہ کون جیت رہا ہے، کیا سین ہے، کیا نہیں ہے۔ اب T20 جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے، سب سے زیادہ جو لیگز کھیلی جاتی ہیں، PSL ہے، IPL ہے، بگ بیش لیگ ہے، تمام دنیا میں جتنی بھی T20 کی لیگز کھیلی جاتی ہیں، تو کرکٹ نے ایک بار اور پوری دنیا پر راج کرنے کے لیے اپنے قدم جمائے رکھے ہیں۔ اور اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اولمپکس نے بھی فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کرکٹ کو ہم واپس اپنی اولمپک میں لے کر آئیں۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ورلڈ کپ جیسا ماحول ہوگا اولمپک میں بھی تو مزہ آئے گا، تمام ٹیمز ہوں گی اور ایک کرکٹ کا ایک الگ ایونٹ بھی ہمارے سامنے ICC سے ہٹ کر آ گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ پورے اولمپک میں صرف 6 بہترین ٹیمز شامل ہوں گی۔ پوری دنیا سے جتنی تمام اچھی ٹیمز ہوں گی ان میں سے 6 ٹیمز لی جائیں گی، باقی ہو سکتا ہے کہ کرکٹ کی بڑی بڑی ٹیمز باہر رہ جائیں اور وہ اولمپکس میں شامل نہیں ہو سکے۔ اب اس خبر نے پاکستان کا راستہ بھی تھوڑا سا مشکل بنا دیا ہے، تھوڑا سا تشویش میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کا کوالیفیکیشن سسٹم کیا ہے؟ یعنی کس طرح سے ٹیمیں آسانی سے شامل ہو سکتی ہیں، کیا کرنا پڑے گا، کس مرحلے سے گزرنا پڑے گا؟ تو ICC نے ایک سسٹم متعارف کرایا ہے کہ تمام بر اعظموں سے ٹیمیں براہ راست اس میں شامل ہو سکتی ہیں اولمپکس میں، ایشیا، یورپ، اوشیانا اور افریقہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی ٹیمیں ہیں ان کو ایک کوالیفائر کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، تو اس میں پھر پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی اگین پڑوسی ملک انڈیا۔ اس وقت T20 کی رینکنگ میں انڈیا نمبر 1 پہ ہے اور پاکستان نمبر 6 پہ۔ یہ فرق معمولی نہیں ہے، یہ گیپ معمولی نہیں ہے، کافی زیادہ ہے اگر آپ رینکنگ کو دیکھیں تو۔ اب ہو یہ سکتا ہے کہ جو ٹیم اس وقت 6 نمبر پر ہے وہ پہلے نمبر پر بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو پالیٹکس سے دور رہنا پڑے گا، آپ کو اچھی ٹیم بنانی پڑے گی اور آنے والی تمام سیریز آپ کو جیتنی پڑے گی۔ اور آپ کے پاس جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے 31 دسمبر 2026، یعنی آنے والے یہ سارے 6 مہینے آپ کی جتنی T20 کی سیریز ہیں، میچز ہیں، آپ کو اچھے مارجن سے جیتنے پڑیں گے۔ آپ کو انڈیا کو اوورٹیک کرنا پڑے گا، انڈیا کو نیچے لے کر آنا پڑے گا، آپ کو نمبر 1 پہ جانا پڑے گا، تب جا کے آپ بغیر کسی کوالیفائر مرحلے کے براہ راست پاکستانی ٹیم اولمپکس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اب انڈیا براہ راست شامل ہونے کے لیے ایک مضبوط امیدوار کیوں ہے؟
وہ جو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو وہ رینکنگ میں T20 میں نمبر 1 پر ہے. اب وہ نمبر 1 پہ کیسے ہے؟ کیونکہ انڈیا کے پاس اس وقت کرکٹ کی ایک بہترین ٹیم موجود ہے. ان کے پاس جو بینچ سٹرینتھ ہے وہ موجود ہے، جو کھیل رہے ہیں وہ موجود ہیں، اچھے پلیئرز. اس کے علاوہ ینگسٹرز کی، نوجوان کھلاڑیوں کی، اچھے ٹیلنٹ کی ایک لمبی فہرست موجود ہے جو ہمارے پاس نظر نہیں آتی. ہمارا ٹیلنٹ، ہمارے نوجوان پاکستانی ٹیم میں کچھ دنوں تک نظر تو آتے ہیں لیکن اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اب وہ غائب کر دیے جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں، اس بحث میں ہم نہیں پڑتے کیونکہ پھر صبح ہو جائے گی اور یہ ویڈیو ختم نہیں ہوگی. لیکن پاکستان کے پاس وقت موجود ہے، 6 مہینے اس میں آپ پرفارمنس دے سکتے ہیں. آپ T20 کی سیریز، میچز، تمام چیزیں اچھی طریقے سے مینج کر کے جیت سکتے ہیں، اچھی ٹیم بنا کر. اور اس کے بعد پاسبل ہے کہ آپ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کوالیفائر مرحلے کے اولمپکس میں شامل ہو جائیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ پرفارمنس نہ دے سکا، پاکستان انڈیا کو اوورٹیک نہ کر سکا اور براہ راست اولمپکس میں شامل ہونے کے لیے اس دوڑ میں وہ پیچھے رہا، رینکنگ میں T20 میں نمبر 1 پر نہ پہنچ سکا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پاکستان کو انٹرنیشنل اولمپکس کوالیفائر مرحلے میں جانا پڑے گا، جہاں باقی دنیا کی اچھی ٹیمز بھی موجود ہوں گی جو براہ راست شامل نہیں ہو سکی. اب وہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ ایک طرف پاکستان ہوگا، دوسری طرف انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز. تو آسان نہیں ہوگا، آخری ٹکٹ ہوگا. وہ ہر ٹیم جان لگائے گی، بالکل ایک دم جوش و جذبے کے ساتھ کھیلے گی کہ بھائی اولمپکس میں شامل ہونا ہے. تو وہ بڑا مزیدار مقابلہ ہوگا، سخت مقابلہ ہوگا. اگر تو پاکستان ڈائریکٹ کوالیفائی نہیں کرتا، ڈائریکٹ شامل نہیں ہوتا، پھر اس انٹرنیشنل کوالیفائر کا حصہ بننا پڑے گا، پرفارمنس دینی پڑے گی، ان ٹیموں کو ہرانا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اولمپکس 2028 لاس اینجلس میں جا کر کھیل سکیں گے. اب ویسٹ انڈیز کا تھوڑا سا مسئلہ مختلف ہے. ویسٹ انڈیز چونکہ ایک کنٹری کی ٹیم نہیں ہے، یہ آپ کو شاید پہلی بار پتہ چل رہا ہوگا. ویسٹ انڈیز اس آس پاس کے تمام ممالک کی مجموعی طور پر ایک کرکٹ ٹیم بنائی گئی ہے. اب اولمپک میں ہر ملک الگ الگ ٹیم کے حساب سے حصہ لیتے ہیں. ویسٹ انڈیز چونکہ مختلف کنٹریز کا مجموعہ ہے تو یہ چیز ویسٹ انڈیز کو اولمپکس میں شامل ہونے کے لیے رکاوٹ ڈال سکتی ہے. یہ مسئلہ ان کا پیچیدہ ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر پاکستان اولمپکس میں شامل ہو گیا کسی بھی طریقے سے، تو پھر لاس اینجلس، بڑا اسٹیڈیم، پوری دنیا کا میڈیا کوریج، پوری دنیا کی تماشائی جو باقی گیمز کھیلتی ہیں دیکھتی ہیں، وہ یہ بھی دیکھیں گی، کرکٹ بھی دیکھیں گی. ایسا ہوا تو پاکستان بطور کرکٹ ٹیم پہلی بار گولڈ میڈل کے لیے مقابلہ کرے گا، کرکٹ کے گولڈ میڈل کے لیے. اور اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پہلا کرکٹ گولڈ میڈل اس وقت کا جیت جائیں. اب وہ اہم سوال جو کئی کرکٹ فینس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان دونوں نے کوالیفائی کر لیا، دونوں ہی اولمپکس میں پہنچ گئے، یعنی انڈیا جو اس وقت نمبر 1 پر ہے وہ براہ راست شامل ہو گیا اور پاکستان کوالیفائر کے راستے سے میچز جیت کر اولمپکس میں شامل ہو گیا، تو کیا ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ پاک بھارت میچ اولمپکس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ تو بالکل جی، ایسا ہو سکتا ہے. کیا ہی نظارہ ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا کا میڈیا دکھائے گا پاک بھارت ٹاکرا ان اولمپکس لاس اینجلس 2028. تو اللہ کرے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑے. تو جناب 128 سال بعد کرکٹ اولمپکس میں واپسی کر رہی ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. کیا اس تاریخی لمحوں میں پاکستان کا نام بھی لیا جائے گا؟ کیا گرین شرٹس پاکستانی پرچم لیے ان میدانوں میں دوڑتی ہوئی نظر آئے گی؟ کیا پاکستانی ٹیم گولڈ میڈل جیت کر آ سکتی ہے کرکٹ میں، یا پھر یہ سخت کوالیفیکیشن سسٹم، یہ رکاوٹیں، یہ مشکل ترین مراحل پاکستان کے ان خوابوں کو ادھورا چھوڑ دے گی؟ اس سوال کا جواب تو آنے والے مہینوں میں ملے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مزہ آنے والا ہے. آپ کی نظر میں کیا پاکستان کوالیفائی کرے گا، ڈائریکٹ کوالیفائی کرے گا، یا کوالیفائر میچز کھیل کر اس مرحلے سے گزر کر آئے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور اپنے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.